بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی خیر الشہداء سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو عمارہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت حسین و جمیل تھے۔ خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، دبلا پتلا بدن، گول بازو، جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں۔ شعر و شاعری سے شغاف تھے۔ شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپ آپے سے باہر ہو گئے۔ پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے اور فرماتے تھے، حقائق محبت کے اظہار کے انداز جداگانہ ہوتے ہیں۔ ایک نرالا انداز ملاحظہ کیجیے کہ ایک جانثار صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حمزہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ نے پھر اصرار کیا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیے۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ نے جو ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں زبرجد کے ہیں۔ بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک 1 ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سرماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلکی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کا شیر ہوں۔ 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج پہنے اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتے کا دن تھا۔ حضرت حمزہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ کے پیٹ سے ذرہ سرک گئی، وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ کے پیٹ میں دے مارا جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا حمزہ نے جبیر بن موتم کی چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی جبیر کا غلام تھا
زبیر نے اس سے کہا تھا اگر تم میرے چچا کے عوض حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی طرح ہندو زوجہ ابو سفیان نے بھی وحشی کو بہت سے انعام دینے کا وعدہ کیا۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، اس حبشی وحشی نے بعد میں اسلام لانے کی توفیق اللہ پاک نے دی۔ حضرت حمزہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا گیا۔ ہندو زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافر عورتوں نے حضرت حمزہ کے اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پرو کر ان کے کڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جسم کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونے لگے۔ آپ کے کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حمزہ کو مخاطب ہو کر فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو